أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض اولئک هم الخاسرون۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 27، آیت نمبر 26 کے آخر میں ہم نے یہ بات سمجھی تھی۔ اللہ رب العزت قرآن کے اندر مثالیں بیان کر کے جن لوگوں کو ان کی بدعمالی، بدعقیدگی اور ان کے اپنے برے کرتوتوں کی وجہ سے گمراہ کرتا ہے، وہ فاسقین ہوتے ہیں۔ فاسقین کی صفات یہاں پر بیان کی جا رہی ہیں آیت نمبر 27 میں، جس کا ترجمہ یہ ہے، یعنی وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور کاٹتے ہیں اس چیز کو جس کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ اسے ملایا جائے، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو خسارے میں ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو فاسقین میں شمار کیے جائیں گے۔ یہاں پر 3 صفات بتائی گئی ہیں، اور ان تینوں صفات کے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایمان والے ان بری خصلتوں سے بچ جائیں۔ اگر کسی شخص کے اندر یہ خصلتیں آ جائیں گی تو اس میں فسق اور فجور کا امکان بڑھتا جائے گا، حتیٰ کہ یہ تینوں خصلتیں جس میں آ گئیں تو وہ اللہ کی نظر میں پکا فاسق اور فاجر بندہ ہے اور وہ گمراہ ہو جائے گا۔ لہٰذا ان بری خصلتوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ یہاں پر جو خصلتیں بتائی گئیں، پہلی خصلت یہ ہے الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ لوگ جو اللہ سے مضبوط عہد کرنے کے بعد اس کو توڑ دیتے ہیں۔ اب اللہ سے مضبوط عہد کرنا کیا ہے؟ ایک عہد تو اللہ نے عالم ارواح میں ہم سب سے لیا ہے، تمام انسانوں سے، جس عہد کا ذکر اللہ رب العزت نے سورہ اعراف میں آیت نمبر 172 اور 173 میں فرمایا، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، اور وہ وقت یاد کرو جب آپ کے رب نے آدم علیہ السلام کی اولاد کی پیٹھوں سے ان کی اولاد کی روحوں کو نکالا اور سب کو اپنے سامنے حاضر کیا۔ یعنی یہ وہ وقت تھا جب آدم علیہ السلام کی اولاد کی اللہ رب العزت نے پیٹھوں میں سے تمام روحوں کو، جو انسان پیدا ہونے والے ہیں قیامت تک کے لیے، ان سب کی روحوں کو اللہ نے اپنے سامنے جمع کیا۔ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور ان کو خود اپنے ہی جانوں پر گواہ بنا دیا، اور ان سے اللہ رب العزت نے ایک سوال کیا، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تم سب کا اکیلا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا شہدنا، سب روحوں نے کہا، تمام روحوں نے کہا، جس میں ہماری روح بھی شامل تھی، آپ کی روح بھی شامل تھی، تمام انسانوں کی روحیں شامل تھیں، سب نے یہی بات کہی، بلا شہدنا، ہاں کیوں نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو ہی تنہا ہمارا رب ہے۔ یہ ہم سے کیوں کروایا گیا؟ کیونکہ انسان کے جو سسٹم کو اللہ نے ڈیولپ کیا ہے، اس کے اندر اس بات کو رکھا ہے کہ رب ایک ہے، الہ ایک ہے۔ جیسے کمپیوٹر کے اندر ہارڈ ڈرائیو جو ہوتی ہے، اس میں کچھ سافٹ ویئر ایسے ہوتے ہیں جو انسٹالڈ ہوتے ہیں پہلے سے، باقی آپ اپنی مرضی سے کرتے رہتے ہیں۔ جیسے موبائل فون کے اندر بھی کچھ سافٹ ویئر کمپنی نے انسٹال کیے ہوتے ہیں، ان کو آپ ہلا نہیں سکتے، باقی آپ اپنی طرف سے
باقی آپ اپنی طرف سے ان میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ہماری جو ہارڈ ڈرائیو ہے انسان کی، اس کی فطرت میں اللہ رب العزت نے یہ انسٹال کر دیا ہے کہ رب ایک ہے، لیکن انسان اس عہد کو توڑ دیتا ہے، اپنی ہارڈ ڈرائیو کو خود کرپٹ کرتا ہے، اور اس کا کرپشن جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ شرک میں چلا جاتا ہے۔ تو یہ عہد ہم سے اللہ نے لیا، اسی عہد کا ذکر یہاں پر ہو رہا ہے، اور اس کی وجہ کیا بتائی؟ ان تقولوا یوم القیامہ، کہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہہ دو انا کنا عن ھذا غافلین، کہ ہم تو اس بات سے غافل تھے کہ رب بھی کوئی ہے۔ یعنی تمہاری روح کے اندر، فطرت کے اندر یہ چیز بٹھا دی گئی ہے، تم قیامت کے دن اللہ سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں تو معلوم ہی نہیں ہوا کہ رب ایک ہے۔ معلوم ہوا کہ قیامت کے دن جو اللہ نے حجت تمام کرنے کے لیے اہتمام فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ کتاب تو بھیجی، رسول بھی بھیجا، لیکن اس سب سے پہلے تمہاری فطرت میں یہ بات ڈال دی کہ رب ایک ہوگا۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ تمام انسانوں کے اندر ایک آواز آتی ہے اندر سے، انسان کے، جب بھی اس کو توحید کی بات کی جاتی ہے تو اس کا دل اندر سے کہتا ہے کہ یہ بات صحیح ہے، لیکن اس کا معاشرہ اس کو مجبور کر کے مشرک بنائے رکھتا ہے، اس کے ماں باپ اس کے عقیدے کو خراب کر چکے ہوتے ہیں، اس کے علماء نے اس کے عقیدے کو خراب کیا ہوتا ہے، تو وہ توحید کی بات کو اندر کی آواز کے آنے کے باوجود دباتا رہتا ہے، اور اسی دبانے کو شرک اور کفر کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اسی عہد کا یہاں پر ذکر فرمایا، اور اگلی آیت میں بھی یہ بات ملتی ہے سورہ اعراف کی، او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل، یا تم قیامت کے دن یہ نہ کہہ دو کہ اے اللہ شرک تو ہمارے باپ دادا پہلے کرتے آئے تھے، وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، ہم تو ان کے بعد ان کی ہی نسل میں سے تھے، تو ہم نے ان کو شرک کرتے دیکھا تو ہم نے بھی شروع کر دیا۔ تمہارا یہ جواب ہمارے دربار میں قابل قبول نہیں ہوگا، کیونکہ تمہارے سسٹم میں یہ بات موجود تھی کہ اللہ ایک ہے، پھر تم نے باپ دادا کی بات کو کیوں مانا؟ لہٰذا اللہ سے جو ہم نے عہد کیا ہے یہ تو تمام انسانوں نے کیا ہے۔ ہم نے کلمہ گو لوگوں نے کون سا عہد کیا ہے؟ ہم نے اللہ سے عہد کیا جب ہم نے کلمہ شہادت کا اقرار کیا، جب ہم نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوائے کوئی الہ نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے سچے رسول ہیں۔ یہ ہم نے عہد کیا اللہ سے۔ اب اس عہد کو توڑنے والوں کو فرمایا اللہ نے یہ فاسق ہوتے ہیں۔ تمام انسانوں میں سے کثرت کے ساتھ لوگوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑ دیا۔ ان کی روحیں، ان کے دل پکارتے ہیں کہ رب کو ایک مانو، لیکن وہ ایک نہیں مانتے، دو مانتے ہیں، تین مانتے ہیں، اس سے زیادہ مانتے ہیں، پتھروں کی پوجا کرتے ہیں، قبروں کے سامنے سر جھکاتے ہیں، آستانوں پہ جا کے اللہ کے علاوہ دوسروں کے نام پر نظریں اور منتیں مانتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں انسان کی فطرت کو خراب کرتی ہیں۔ رب ایک ہے، اس ایک کو اکیلے کو مانو، اور اسی کا نام توحید ہے۔ جو لوگ اس عہد کو توڑیں گے، کلمہ شہادت پڑھنے کے باوجود بھی اگر توڑیں گے، تو اللہ نے ان کو فاسق گردانا۔ کلمہ پڑھ لینے سے ہم پر کوئی سرخاب کے پر نہیں لگ جاتے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد ہم شجر کو، حجر کو پوجیں، قبر کو پوجیں، اور پھر بھی ہم اللہ کے پاس موحد اور مسلم سمجھے جائیں۔ ایسا کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ شرک جو بھی کرے گا اس کی پکڑ ہوگی، حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے سورہ زمر میں اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بالفرض محال ہمیں سمجھانے کے لیے بتایا ہے، ایسا ہو نہیں سکتا، لیکن اللہ نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ نے بھی ہمارے ساتھ شرک کیا تو آپ کے بھی سارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے، اور آپ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو استثناء حاصل نہیں ہے تو ہمیں کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم کلمہ پڑھ کے شرک کیے جائیں اس کے بعد بھی ہم جنت میں جائیں گے؟ یہ خام خیالی ہے، خوش فہمی ہے۔ شرک سے بچنا بہت ضروری ہے۔ تو یہ پہلا عہد تھا جو اللہ رب العزت سے کیا گیا اور اس کو توڑا گیا۔ ایک عہد تھا جو اللہ نے خصوصاً اہل کتاب سے لیا تھا، ان کے انبیاء کے ذریعے سے عہد لیا گیا تھا
کہ میں تم سے یہ وعدہ لیتا ہوں، عہد لیتا ہوں مضبوط، کہ اب جب تمہارے پاس میرے بھیجے ہوئے رسول آئیں گے، کتاب لے کر آئیں گے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تو تم ان پر ضرور ایمان لاؤ گے اور ان کی ضرور مدد کرو گے۔ پھر اللہ نے ان سے پوچھا اَأَقْرَرْتُمْ، کیا تم اس عہد کا اقرار کرتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں ہم اقرار کرتے ہیں۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو انہوں نے ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے ان پر ایمان لانے سے انکار کیا اور ان کی مدد کرنے سے انکار کیا، بلکہ ان کے خلاف دوسروں کی مدد کی، حتیٰ کہ آج بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ یہود و نصارہ مل کر اپنا نشانہ بنا رہے ہیں۔ تو انہوں نے اس عہد کو توڑا جو اللہ نے ان سے لیا تھا۔ ان کا بھی یہاں پر ذکر ہے کہ یہ فاسق ہیں، یہ فاجر ہیں، اور یہی لوگ قرآن کے ذریعے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ قرآن کے اندر جو آدمی اچھی بات نکالنے کی نیت سے اس کا مطالعہ کرتا ہے نا، اس کو اچھی باتیں مل جاتی ہیں، اور جو صرف اعتراض کرنے کے لیے پڑھتا ہے اس کو اعتراض بھی مل جاتے ہیں۔ یہ اس کتاب کی خوبصورتی ہے۔ آپ جس نیت کے ساتھ اس میں داخل ہوں گے، جس نیت کے ساتھ اس کا مطالعہ کریں گے، وہ نیت آپ کی بر آئے گی۔ لہٰذا کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت کے کلام کو اچھی نیت کے ساتھ، سمجھنے کی نیت کے ساتھ، اور اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی نیت کے ساتھ پڑھا جائے۔ اسی صورت میں ہم قرآن مجید کو اس کے حق کے ساتھ تلاوت کریں گے اور اللہ ہمیں ہدایت پر قائم رکھے گا انشاءاللہ، اور اللہ ہمیں فاسقوں میں شامل نہ کرے، یہ دعا ہے، آمین۔ باقی فاسقین کی دو مزید صفات ہیں، ان پر ہم انشاءاللہ تعالی کل بات کریں گے، کہ وہ کاٹتے ہیں اس چیز کو جسے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا، یہ کیا چیز ہے، اور وہ زمین میں فساد مچاتے ہیں، یہ کون سے لوگ ہیں۔ ان باتوں کو سمجھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔